پہلی بات تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے مسلک سے توبہ کیسے کیا اور پھر واپس سے اولیاء اللہ کے دین کی طرف، دین حسین کی طرف کیسے آئے؟ کیا وجہ بنی آپ کی؟ میں نے دیکھا، میں سن 2017 تک تھوڑا زور سے مطلب بولیے، تھوڑا زور سے۔ اتنا میں جانکار نہیں تھا، ہاں تو میں نے ان کے مسلک کے بھی بہت نعرے لگائے ہاں اور ان کی تقریروں کو بھی سنا جا کے ہاں بہت سی چیزیں ایسی دیکھی کہ چادر چڑھانا، اور یہ دوسرے لوگوں کو منع کرتے ہیں چادر مت چڑھائیے، عرس مت کریے، قوالی مت کریے، اور تاجیے مت اٹھائیے، ہاں علم کو دیکھ کے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس فتوے کو بغور ملاحظہ کریں کہ اس فتوے میں صریح الفاظوں میں لکھا ہے کہ عرس وغیرہ کرنا ناجائز و حرام ہے، تو مذکورہ فتوے کے مطابق عرس اعلی حضرت کا کرنا ناجائز و حرام ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کے جلد 29 کے صفحہ 209 پر تحریر ہے، اور یہ فتویٰ بریلوی مسلک کے لیے خاص ہے، جو مسلک اعلی حضرت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس فتوے کو بھی اپنے عمل میں لائیں اور اس فتوے کو بھی زندہ باد کریں، اور عرس اعلی حضرت کو کرنا بند کریں۔ تعزیہ داری کی مخالفت میں اعلی حضرت کے فتووں کو دلیل بنا کر پیش کرنے والوں، اعلی حضرت کے دیگر فتووں پر بھی عمل کرو۔ مثلا کسی خلاف شرع مجلس میں جانا و کھانا اور نکاح پڑھانا بھی بند کریں، کیونکہ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 134 پر لکھا ہے، کسی خلاف شرع مجلس میں جانا و کھانا دونوں ناجائز۔ اسی طرح اپنی عورتوں کی ڈلیوری کسی غیر مسلم عورت سے نہ کرائیں، اور نہ کسی غیر مسلم ڈاکٹر عورت سے چیک اپ کرائیں، اور یہ دونوں فتوے فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 588 اور 589 پر مذکور ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولویوں کو قرآن خوانی فاتحہ کے بعد پیسے لینا اور کھانا کھانا حرام ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 205 206 پر تحریر ہے۔ اور جب میں نے کچھ مولائی اور اہل بیت کے عاشقوں کی تقریر سنی، تب میں نے دیکھا کہ یہ دین کو کہیں اور لے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو اب میں نے بہت سا ریسرچ کرا، موبائل پہ جا کے تقریریں سنی، بہت سی چیزیں کتابیں پڑھی، تب جا کر میں نے ان کو بالکل بائیکاٹ کر دیا کہ ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا۔ اعلیٰ حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ، اعلیٰ حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ، سن کے 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 سننی مچلتا رہے گا اعلیٰ حضرت۔ اچھا، لینا دینا نہیں۔ اصل میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ یہ جو نیا مسلک کا دین ہے، یہ دین کیسا ہے اور پرانا اولیاء اللہ کا دین کیسا ہے؟ کیا سمجھ میں آپ کیا سمجھے؟ میں اولیاء اللہ کا دین مانتا ہوں۔ اچھا، آئیے مسلکیوں کے دین میں کیا آپ کو خرافات دکھائی دیا؟ لکھ کے احمد رضا کی چوکھٹ پکڑ لو اور یہ بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ رستے میں ہے جا تھارے۔ آج بھی اگر تم چوکھٹ اعلیٰ حضرت کو پکڑ لو تو فقیر قادری تمہارے تمام اغلاط کو بھلا دے گا۔ اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں، میرے سینے پہ قدم رکھے آؤ اور بریلی کے امام احمد رضا کی چوکھٹ کو پکڑ کے بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھارے۔
जिंदाबाद, नारे तकबीर। मैं औलिया अल्लाह का दीन मानता हूँ और ये मसलक तो केवल 4 हैं, इन्होंने अपना अलग से मसलक बना रखा है। बरेली का कुत्ता बन जा, हर गली का शेर हो जाएगा। वाह 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 वाह। तुझसे डर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और मौलाना लोग ना हमारी आखिरत सुन ले, इतने मौलाना है, ना मेरी आखिरत है ना मेरी दुनिया। ताज़ीम करता हूँ तमाम मौलानाओं की, मैं ताज़ीम करता हूँ, खा मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, मुफक्किर हो, मुहक्किक हो। मौलाना इज्जत वाले हैं, मुल्ला है, मौलवी हैं, हम उनकी ताज़ीम करेंगे, मगर सुनो, ना उनसे हमारी जन्नत है, ना उनसे हमारी दुनिया है, ना उनसे हमारी आखिरत है। मेरी आखिरत मेरी दुनिया मक्तूम में सुनना है, मेरी आखिरत मेरी दुनिया गौसे आज़म, मेरी आखिरत मेरी दुनिया, ये काफी मेरे लिए, पंजतन पाक है, हमें किसी जरूरत नहीं है ये थोपो ना हमारे ऊपर कि हमको नहीं मानोगे तुम, हमको नहीं मानोगे तो हमारे जैसे नहीं रहे, हमको नहीं मानोगे तो मुसलमान नहीं रहे। नया धर्म निकला है। हम सुने थे कि जो अल्लाह को ना माने, रसूलुल्लाह को ना माने, पंजतन को ना माने, अहले बैत को ना माने, सहाबा को ना माने, विलायत को ना माने, उसको मुसलमान नहीं कहा जाता। पहली बार सुने हैं जो फलां शहर के लोगों को ना माने मुसलमान नहीं। ये नया फ्लेवर आया, अभी तक डबल एप्पल चलता था, नया फ्लेवर आ गया, नया फ्लेवर आ गया। भाई साहब क्यों, कहाँ ले जा रहे हो?